بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون الرشید نے بہلول کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ وہ اس کے محل میں پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ وقت مخمور دجلہ کے کنارے اپنے شاندار محل کے جھروکے میں بیٹھا شور مچاتی لہروں کا تماشا دیکھنے میں محو تھا۔ بہلول کو دیکھتے ہی وہ نشے کی ترنگ میں بولا، بہلول، اس روز تو نے اس بیچارے فقیہ کا ناطقہ بند کر دیا۔ اتفاقاً تیرا داؤ لگ گیا تھا اور وہ احمق بھی نرا گاؤ دی نکلا، مگر آج میں تجھے عاجز کر کے رہوں گا اور اس جھروکے میں سے تجھے دجلہ میں پھینکوا دوں گا، اور تو اسی طرح دجلہ کی موجوں میں غوطے کھائے گا جس طرح تیرے معمے میں چوہا شیرے اور سرکے کے مٹکے میں ڈبکیاں لگاتا رہا۔ بتا دیا تو بہلول نے کہا، تو پھر 1000 اشرفیہ انعام میں ملیں گی۔ اس نے بڑی شان سے کہا، جناب عالی، مجھے اشرفیوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، ہاں میری ایک اور شرط ہے، اگر وہ منظور ہو تو۔ بتاؤ بہلول۔ اگر میں نے معمے کا صحیح جواب دے دیا تو اس کے بدلے میں 100 قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا، مگر وہ جن کے نام میں بتاؤں گا۔ بہلول نے اپنی شرط پیش کی۔ ہارون ہنسا، یہ بات تو بات کی ہے مگر مجھے منظور ہے، پہلے تم معمہ تو بتا لو۔ دیکھو، تمہیں غوطے دلانے کے لیے دجلہ کی موجیں کتنی بے قرار ہیں۔ موجوں کی بے قراری کی زبان تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو دریاؤں کا رخ موڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنا معمہ پوچھیں، بہلول نے کڑے لہجے میں کہا۔ ہارون گویا ہوا، تو سنو، اگر کسی شخص کے پاس ایک بکری، ایک بھیڑیا اور گھاس کا گٹھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دریا پار کرے، تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بکری گھاس کو کھائے اور نہ بھیڑیا بکری کو؟ بہلول نے ایک لمحہ نہیں سوچا اور کہا، اس شخص کو چاہیے کہ بھیڑی اور گھاس کو کنارے پر چھوڑے اور بکری کو دریا کے پار لے جائے، پھر وہ واپس آ کر گھاس لے جائے اور گھاس کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بکری کو واپس لے آئے۔ اب بکری کو تو اس کنارے پر چھوڑ دے لیکن بھیڑیے کو پار لے جائے، واپس آ کر وہ بکری کو لے جا سکتا ہے۔ اس طرح نہ بکری گھاس کھائے گی نہ بھیڑیا بکری کو کھا سکے گا۔ ہارون حیران ہوا، بہت خوب بہلول، آج تو ستارے تمہارے حق میں تھے۔ ستارے نہ حق کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ تو حق کو پہچانتے ہیں۔ اب عالی جاں بھی میرے حق کو پہچانیں اور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بہلول نے جرأت سے کہا، درست، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تو منشی کو ان قیدیوں کے نام لکھوا دو، وہ دروغہ زندان کو دے دے گا تاکہ ان قیدیوں کو رہا کر دے۔ ہارون نے فراغ دلی سے کہا۔ بہلول نے ان اشخاص کے نام لکھوا دیے اور چلا آیا۔ ہارون کا نشہ اترا تو اس کے مقرب نے اسے وہ فہرست دکھائی جو بہلول نے لکھوائی تھی اور بولا، حضور نے بہلول کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فیاضی کا برتاؤ کیا ہے، اگر آپ اس فہرست کو ایک مرتبہ ملاحظہ فرما لیں تو بہت مناسب ہوگا۔ ہارون نے فہرست دیکھی تو ہوش میں آ گیا اور بہلول کو کیسا غضب کا شریر اور فسادی ہے۔ یہ سب ان لوگوں کے نام ہیں جنہیں بغاوت کے جرم میں قید کیا گیا ہے۔ یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کے دوست دار ہیں اور خلافت ہاشمیوں کا حق سمجھتے ہیں۔ عالی جاں، میں بھی اس فہرست کو دیکھ کر کھٹک گیا، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور اس پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ یہ سب کے سب تو باغی ہیں، مقرب نے کہا، مگر ہم وعدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دیوانہ ہمیں بدنام کرے۔ ہارون نے فکر مندی سے کہا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں حضور، 10 آدمیوں کی رہائی کا حکم صادر فرمائیں جن کا جرم ذرا کم سنگین ہے، صفر ہم ساتھ خود بڑھا لیں گے۔ مقرب نے ہوشیاری سے کہا۔ ہارون مسکرایا، اس دیوانے کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ جناب بہلول کی یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ملتے ہیں
اگلے واقعے میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔